اسلامی کے اعتبار سے منگنی کرنا بہتر ہے یا پھر متع کا صیغہ جاری کرنا؟ انسان کی زندگی میں اسٹارز کی کیا حیثیت ہے؟ وہ رشتہ دار کہ جو بے پردہ ہوں یا گناہوں میں ملوث ہوں، ان سے صلہ رحم کرنے کے سلسلے سے اسلام نے کیا حکم دیا ہے؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ انہیں تولا اور وزن نہیں کیا جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ تو آئے اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال کیا گیا ہے کہ مجھے اسٹارز یعنی برج کے بارے میں بتائیں، کیا یہ علم 100% صحیح ہے؟ کچھ لوگ اس علم نجوم پر اپنا پورا عقیدہ رکھتے ہیں اور اپنی لائف اسٹائل بھی ویسے ہی گزارتے ہیں، تو کیا یہ علم انسان کی زندگی پر واقعاً اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ مجموعی اور کلی طور پر دین علم نجوم کو تسلیم کرتا ہے۔ اب علم نجوم میں کچھ شاخیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف دین نے جانے سے روکا ہے اور دین حرام قرار دیتا ہے۔ جیسے ہم کسی کی ذاتی زندگی کو علم نجوم کے ذریعے سے اس کی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو دین منع کرتا ہے۔ سحر ہے، جادو ہے، اس سے دین روکتا ہے، ورنہ علم نجوم خود انسان کی آب و ہوا کے سلسلے سے مددگار ہے، انسان کی مدد کرتا ہے، اور راستوں کے سلسلے سے، راستوں کی شناسائی کے سلسلے سے علم نجوم مفید ہے، تو دین اس کو رد نہیں کرتا ہے۔ لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر علم نجوم کی کچھ شاخوں پر دین پابندی لگاتا ہے، اس کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ علم نجوم کے سلسلے سے باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ حسن زادہ عاملی صاحب کی کتاب ریاضیات یا سید ابن طاؤس کی فرج المحموم فی آثار علماء نجوم، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین مجموعی طور پر اس کو رد نہیں کرتا ہے، لیکن بعض جگہوں پر دین روکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنا لائف اسٹائل کیا ایسا بنا سکتے ہیں کہ علم نجوم کے بتائے ہوئے راستوں پر آگے بڑھیں اور ہمارے لائف اسٹائل ایسا ہو کہ ہم اسی کے پابند ہو جائیں؟ تو قطعاً دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سبیل میڈیا گروپ جتنے بھی پروگرام آپ مومنین کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لطف اور آپ مومنین کے تعاون اور سپورٹ سے ہے۔ مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ اپنی منچاہی رقم جتنی بھی ہو، کم ہو یا زیادہ، آپ سبیل میڈیا گروپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ ڈیٹیل ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ، دونوں کا اجازت سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایسے رشتہ داروں سے صلہ رحم کا کیا حکم ہے کہ جو پردے کی پابندی نہیں کرتے اور خاص گناہوں کی لت ہے انہیں، تو اس صورت میں کیا ہم ان سے رابطہ توڑ دیں یا ان سے ہم رابطہ بنائے رکھیں، صلہ رحم کریں یا نہیں کریں؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ تو سب سے پہلے یہ عرض کر دیں کہ دیکھیے، صلہ رحم ایک عظیم واجب ہے اور قطع رحم گناہ کبیرہ شمار ہوتا ہے، لہذا جہاں تک ممکن ہو اس فریضے کی انجام دہی میں کوتاہی نہ کی جائے۔ گناہگار رشتہ داروں کے ساتھ بھی رشتہ جوڑنا یعنی صلہ رحم جائز ہے، لیکن اگر آپ کے صلہ رحم سے ان کے گناہوں کی تائید ہوتی ہے تو پھر زیادہ تعلق رکھنا ضروری نہیں ہے، یعنی تعلقات کو کم کر دیجیے۔ اور اگر تعلق توڑنے سے یعنی قطع رحم سے ان کو ان کے گناہوں سے روکا جا سکتا ہو تو ایسی صورت میں ایسا کرنا نہ صرف یہ کہ صحیح ہوگا، حتیٰ ممکن ہے لازم بھی ہو۔ اسی طرح گناہگار شخص سے صلہ رحم اسی حد تک صحیح ہے کہ جہاں تک ان سے رابطہ آپ کو گناہ و فساد میں ملوث نہ کرے اور آپ کو آلودہ نہ کرے، یعنی اگر آپ کے گناہ میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہو تو آپ قطع رحم کر سکتے ہیں، یا صلہ رحم کو صرف واجب کی حد تک انجام دے سکتے ہیں، یعنی صرف اس حد تک کہ ایک رفت و آمد رکھیں کہ جس سے آپ گناہ سے بچ سکیں، یعنی گناہ میں ملوث نہ ہوں۔ البتہ ایک بات اور یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ نے رابطہ توڑ بھی دیا ہے تو بھی یاد رہے کہ نرمی اور مہربانی سے اسے حق کی طرف اور گناہوں سے دور رہنے کی ہدایت کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
दोस्तों, अगर आपके ज़हन में कोई शरई सवाल मौजूद है तो आप वहीं कमेंट बॉक्स में अपने सवालात को पूछ सकते हैं। टीम की पूरी कोशिश ये होती है कि आपके सवालात के जवाबात जल्द से जल्द आप तक पहुँचाएँ। इसी तरीके से अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सवालात को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई पर्सनल सवाल है तो आप हमारी दी गई ईमेल आईडी पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी आपसे गुज़ारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो दीगर दोस्तों के साथ इस प्रोग्राम को शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने की दावत दें। तो आइए चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। बहुत ही अहम सवाल है, हमारी ज़िंदगी से और जवानों की ज़िंदगी से रिलेटेड है कि बेहतर नहीं है कि आइंदा में होने वाले कपल के दरमियान मंगनी की रस्म के बजाय निकाह मुता करवा दिया जाए जब तक उनका निकाह दायमी नहीं होता है। क्या ये बेहतर और अफजल नहीं है ताकि दोनों गुनाह से बच सकें? आइए जवाब सुनते हैं मौलाना के ज़बानी। देखिए, सबसे पहले इस सवाल का जवाब तो ये हो सकता है कि मंगनी जो है वो इस्लाम में कोई ऐसी कोई कानून नहीं है, कोई रस्म नहीं है। जब भी लड़का और लड़की के दरमियान रिश्ता होता है और उसके सरपरस्त और वालिदैन जाते हैं रिश्ता लेने के लिए, तो वो रिश्ता तय करते हैं और उसके बाद जो पहला काम होता है वो शादी होती है। और जब तक शादी नहीं हो रही है, निकाह नहीं हो रहा है, लड़का और लड़की महरम नहीं हो सकते हैं। वो जो हमारे यहाँ एक रस्म है कि मंगनी हो जाती है और अंगूठी पहना दी जाती है, तो ये सब इस्लाम की कोई रस्म नहीं है। इसका कोई ताल्लुक दीन और शरीयत से नहीं है। लड़का और लड़की किसी भी सूरत महरम नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक जो मुश्किल है वो ये है कि जैसे ही मंगनी जैसे रस्म हो जाती है और लड़का और लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं या अंगूठियाँ रद्द बदल हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर लड़का और लड़की के वालिदैन जो हैं वो इतना यानी अपने रोशन फिक्री का सबूत देते हुए लड़का और लड़की को शादी से पहले ही बात करने की इजाज़त दे देते हैं, जबकि ये चीज़ जायज़ और किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है, हराम है। बल्कि मुमकिन है कि लड़का और लड़की जब बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि जो देर तक काफ़ी देर तक बात करेंगे तो उसमें हराम में पड़ने का ख़तरा है और हतमन हराम में पड़ने का ख़तरा रहता है। लिहाजा वालिदैन के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है मंगनी की रस्म जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप जो है वो उसमें लड़का और लड़की को एक दूसरे से मुलाकात करने और उनसे बातचीत करने के लिए इजाज़त देते हैं कई मरतबा, ठीक है, तो बेहतर ये है कि मंगनी की रस्म के बजाय निकाह मुता कर दिया जाए कि जब तक आप अपने बच्चों की शादी की तैयारी कर रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 6 महीना, जब भी आप उसी दिन निकाह मुता कर दें ताकि उनका बातचीत करना और एक दूसरे से मिलना हलाल हो जाए और ये चीज़ शरीयत के निगाह में भी काबिल कबूल और पसंदीदा है। खुल्लम खुल्ला लानत के सिलसिले से इस्लाम ने क्या हुक्म दिया है? रिश्ते के वक्त लड़की के अंदर कौन सी क्वालिटी देखनी चाहिए? अगर किसी इंसान को कोई ख़ास बीमारी हो कि जिसकी वजह से पेशाब न रुकता हो तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज का क्या हुक्म है? आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो में।